السلام ناظرین، سب سے پہلے ہم ایک خبر سے شروع کریں گے جو ہم نے کل رپورٹ کی تھی لیکن وہ غلط نکلی تھی۔ وہ خبر یہ تھی کہ جناح کارڈیاک انسٹیٹیوٹ کو ری نیم کیا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کے نام کے اوپر۔ ہم نے کل کی ویڈیو کے اندر اس کے نیچے پنڈ کامنٹ بھی لگا جائے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ یہ بہتر ہے کہ ہم آپ کو ابھی بتا دیں اس سے پہلے کوئی نیا دفعات ہمارے اوپر لگ جائے۔ ڈرتے بہت ہیں ہم، کیا کریں، پی کا قانون بھی بہت سخت ہے۔ لیکن اس خبر کے اندر ایک چیز ہم ایڈ کرنا چاہیں گے کہ پنجاب ہیلتھ منسٹر خواجہ سلمان رفیق نے کلیریفائی کیا ایک نجی اخبار چینل سے بات کرتے ہوئے کہ یہ پرپوز چینج نیچے والے لیول سے آیا تھا، لیکن مریم صاحبہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اب واللہ عالم اس میں سچائی اور صداقت کیا ہے، لیکن جو چیزیں ابھی تک رپورٹ ہوئی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آج کی ضروری خبر پہ آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک تفصیلی موقف جیل کے اندر سے آیا ہے، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ قید یا موت بہتر ہے اس زندگی سے جو اس وقت ہمیں آفر کی جا رہی ہے باہر، یعنی کہ جو سیاستدان اس وقت پی ٹی آئی کے باہر ہیں اور جو طریقہ بتایا جا رہا ہے باہر آنے کا وہ عمران خان صاحب کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل کے اوپر جب یہ گفتگو شیئر کی تو وہ تفصیل کے اندر گئے کہ کس طرح ڈیموکریسی کے لیے اور آزادی کے لیے آزاد میڈیا، آزاد عدلیہ، الیکشن، یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور یہ پاکستان میں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ ان کی بات درست ہے کہ اس حد تک کہ میڈیا کے اوپر بہت سختیاں ہیں، بہت پابندیاں ہیں۔ کیا وہ مشرف دور سے کم یا زیادہ ہیں، زیادہ دور سے کم یا زیادہ، یہ فیئرلی ڈیبیٹیبل ہے، لیکن ایک فضا ضرور قائم ہے خوف کی۔ آپ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یار یہ بات میں کروں نہ کروں، اس بات کا امپیکٹ کیا ہوگا، میرے پہ دفعات کون سی لگے گی۔ ہم نے آج جو پہلی خبر کی ہے اسی فیئر سے کی ہے کہ ہمارے پہ کوئی نئی دفعات نہ لگ جائے، تو یہ فیئر تو ضرور ایگزسٹ کرتا ہے۔ جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے الیکشنز کا وہ تو پاکستان کی ہسٹری میں تھرو آؤٹ ہی برا رہا ہے۔ کیا زیادہ دھاندلی اس الیکشن میں ہوئی؟ ہاں، کہا جا سکتا ہے زیادہ دھاندلی اس الیکشن میں ہوئی ایک بڑے پیمانے کے اوپر۔ اور جہاں تک بات ہے جوڈیشری کی، وہ بھی سارٹ آف ہینڈ ان گلو رہی ہے ہمارے ڈیپ اسٹیٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کافی روم ختم ہی کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جوڈیشری کے پاس کوئی وگل روم تھا تو وہ ورچولی ختم کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی ہنٹ کرائی کہ ایک 27ویں آئینی ترمیم بھی آپ کی پلانڈ ہے۔ یہ بات مارکیٹ میں کافی دیر سے گردش کر رہی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم تیار ہو چکی ہے، وہ پریزنٹ کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اینڈ پوسٹ ریزرو سیٹس پی ایم ایل این اور پی 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 کو ملنے کے اب تو 2/3 میجورٹی ورچولی گارنٹیڈ ہے۔ اب شاید جس طرح 26ویں آئینی ترمیم راتوں رات پریشر ڈال کے لوگوں کو آگے پیچھے کر کے پاس کرے گی، اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ بڑے آسان الفاظوں میں اگر ہم کہیں کمپلیٹلی ہائی جیک ہو گیا ہے۔ اب جو بھی موو ہو رہی ہے وہ ٹیکنیکلی ڈیموکریٹک ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کو اصول پہ دیکھیں، فارم 45 ہو یا 47 ہو، گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنے آپ کو الیکشن کمیشن سے ورچولی کلیئر کروا لیا ہے۔ جوڈیشری جو ہے اس پہ سوال نہیں اٹھا رہی، تو پارلیمنٹ جو ہے اس کو بظاہر اکارڈنگ ٹو ایس او پیز ساری پاورز ہیں۔ تو جب وہ ترمیم پاس کرے گا تو وہ ترمیم بھی لیجٹمیٹ کنسیڈر ہوگی، یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو ٹیک اوور کیا گیا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک لیجٹمیسی دی گئی ہے، بے شک الیکٹورل پروسیس آپ کا ڈیریل ہوا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک این اے کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، اس دھاندلی کا سٹیمپ ای سی پی نے دینا ہوتا ہے یا کورٹس نے دینا ہوتا ہے، وہ دونوں ہی اپوزٹ بات کر رہے ہیں۔ بے شک مجھے اور آپ کو سچائی پتہ ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہنے کو کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جوڈیشری ٹیک اوور ہوئی، جس کی وجہ سے بیوروکریسی ٹیک اوور ہوئی، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ ٹیک اوور ہوا۔ عمران خان صاحب اپنے دور میں کہتے تھے کہ پارلیمنٹیرینس کو اکٹھے کرنے کے لیے ہم جنرل فیض حمید کو کہتے تھے اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، یعنی کہ اس سے پہلے پروسیس یہ تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کو اسسٹ کر رہی تھی۔ اب پروسیس یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور کرنٹ گورنمنٹ نے سارے سسٹم کو جکڑ لیا ہے۔ آپ کا چیف جسٹسز بھی ایگزیکٹو اپوائنٹ کر رہا ہے، آپ کی جوڈیشری کو ایگزیکٹو مینیپولیٹ کر رہا ہے، تو یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے صرف ایگزیکٹو کو کنٹرول کرنا ہے۔ پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہر چیز کنٹرول کرنی پڑتی، لیکن ابھی اگر وہ پرائم منسٹریل آفیسز اور چیف منسٹر آفیسز کنٹرول کرتے ہیں تو ورچولی ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سی ایم کے پی کے کا جو رول ہے وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی وہ کس طرف ہے۔ مریم نواز صاحبہ بالکل بھی اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو کراس نہیں کر رہی، اس کو ٹو کر رہی ہیں، اور شہباز شریف صاحب تو ہر چیز میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو انکلوڈ کرتے ہیں۔ ایون کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈائریکٹلی بلا کے ملاقات کی تو شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے اس کو سیلیبریٹ کیا ایز اپوز ٹو کہنا کہ یار میں سویلین لیڈر ہوں، مجھے جا کے ملنا چاہیے۔ تو اس سچویشن کے اندر عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا کہ جناب مجھے موت یا جیل قبول ہے، لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی اس سے اگری نہیں کرتی۔
क्यों? सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने एक जॉइंट लेटर लिखा है प्रिजन से, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम स्ट्रेस करते हैं कि निगोशिएशन वाहिद तरीका है इस पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकलने का। यानी कि उन्होंने कहा जो हम पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसमें हमें इसमें से निगोशिएट करके निकलना ही बेस्ट तरीका है। और उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको इंक्लूड किया जाए इस प्रोसेस में ताकि उनसे मुज़ाकरात शुरू हो सकें कमेटी के, और पावरफुल क्वार्टर्स यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की वो बात कर रहे थे उनको भी शामिल किया जाए इस कॉन्वर्सेशन के अंदर। अब एक तरफ चेयरमैन पीटीआई का एक मौक़िफ़ है और उन्हीं के 6 सीनियर जेल लीडर्स का एक मौक़िफ़ है। एक तीसरा मौक़िफ़ भी है जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो इस वक्त इमरान खान के नाम को इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप शहबाज गिल साहब को देखें, इमरान रियाज खान को देखें, अज़हर मशवानी को देखें, मैं इवन कहूँगा जुल्फ़ी बुखारी साहब को देखें, तो ये सारे के सारे इमरान खान के नाम, उनके ब्रांड, उनकी फॉलोइंग को पूरी तरह इंजॉय कर रहे हैं और इनका मौक़िफ़ है रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन की जाए। क्योंकि इमरान रियाज खान साहब ने जो आज वीलॉग किया उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं, इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में वो इतने मकबूल हैं, क्यों नहीं मिलिट्री उनसे बात करना चाहेगी? मिलिट्री को तो वो सूट करते इतने मकबूल बंदे से बात करना। एक तरफ हमें बताया जाता है कि इमरान खान साहब मिलिट्री से बात नहीं करना चाहते, फिर हमें बताया जाता है कि इमरान खान साहब सिर्फ मिलिट्री से बात करना चाहते हैं, फिर हमें कहा जाता है कि मिलिट्री तो इमरान खान साहब से बात करना चाहती है क्योंकि इमरान खान इतने पॉपुलर और मकबूल हैं। रियलिटी इस वक्त ये है कि 2 साल से ये नैरेटिव स्पिन कर करके हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे। 2 साल इस नैरेटिव स्पिनिंग के अंदर डेमोक्रेसी ने लूज़ किया, अवाम ऑफ पाकिस्तान ने लूज़ किया। हमें अगर पहले दिन सच बता दिया जाता कि बेसिकली पीटीआई ने गलत पोटेंशियल आर्मी चीफ पे बैट किया था और पीएमएलएन और पीपीपी ने जो करंट आर्मी चीफ है उन पे बैट किया था। आपको याद होगा जब इस्लामाबाद पीटीआई धरना ले गई थी तकरीबन 2 साल पहले चीफ की अपॉइंटमेंट्स के वक्त, तो तब पीटीआई एक कैंडिडेट को बैक कर रही थी और पीएमएलएन पीपीपी दूसरे कैंडिडेट को बैक कर रही थी। हमारे यहाँ जब चीफ की ट्रांजिशन होती है तो वो 1 साल बहुत टेनुअस रहता है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी ब्रिगेडियर लेवल ऊपर से मरासम बना के बैठी होती है कि यार मेरे तलक वाला चीफ बन जाएगी। वो ओहदा इतना पावरफुल है, पूरी की पूरी आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रोल, यानी कि पूरे मुल्क की तकरीबन हर चौकी, हर इंटेलिजेंस हेड का कंट्रोल उनके पास होता है। तो इस जंग को जो आप हारे हैं उसके बाद आपने एक पूरी जिहाद शुरू किया डेमोक्रेसी रिस्टोर करने की। लेट्स से फॉर अ सेकेंड, लेट्स अस्यूम कि पीटीआई बैक्ड आर्मी चीफ बन जाते, फिर क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस को पीटीआई बुरा मानती या नहीं? ये तो खान साहब जब जेल से बाहर आएंगे तभी बता सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, खान साहब ट्विटर जेल से नहीं चला रहे। उनका ट्विटर कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, कैसे चला रहा है, ये भी वक्त आने पे ही पता चलेगा। लेकिन उस बयान को जो उनके ट्विटर पे आता है सच इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि सारी पार्टी, सारे तज्ज़ीज़ नगार कहते हैं ये इमरान खान साहब ने किया। लेकिन अगर इमरान खान साहब को जेल में ट्विटर और इंटरनेट का एक्सेस है तो फिर एक और चीज़ झूठी साबित होती है इमरान रियाज खान की और बहुत सारे पीटीआई लोगों की कि इमरान खान साहब को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, उनको 22-22 घंटे आइसोलेशन में रखा जा रहा है, उनका वज़न गिरना शुरू हो गया, उनके साथ जुल्म हो रहा है। जिसमें साथ जुल्म हो रहा होता है ना, उसको मोबाइल और इंटरनेट का एक्सेस नहीं दिया जाता। मेरी वैसे अपनी कंक्लूजन है कि इमरान साहब को 22 घंटे आइसोलेशन में रखा जा रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, इवन कैदियों के हकूक़ होते हैं। तो इसका यही मतलब है कि जो उनका ट्विटर है वो खुद नहीं चला रहे।
یا جو وہ اپنی فیملی سے بات کرتے ہیں یا وکیلوں سے بات کرتے ہیں وہ پھر پیغام سوشل میڈیا ٹیم کو دیتے ہیں اور وہ اس کو چلاتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس گفتگو کو ہم کتنا اوتھینٹک سمجھتے ہیں, کتنا نہیں اوتھینٹک سمجھ سکتے. تو پی ٹی آئی بھی اب شاید جو ممبران ہیں کم از کم وہ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ہم سکسیزفلی 2 سال میں ٹریپ کر دیے گئے اور پولیٹیکل سسٹم سے باہر نکال دیے گئے, اور جب تک ہم اس پولیٹیکل سسٹم میں نہیں آئیں گے ہماری سنوائی کہیں بھی نہیں ہوگی. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ فٹیگ سیٹ ان کر رہی ہے لوگوں کے اندر, اور یہ فیلنگ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس کو پریمپٹ نہ کرنے کا. فار ایگزامپل جب پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ دھاوا بولا تھا اور پہلی دفعہ جا کے دھرنے دیے تھے تو دیٹ واز دا فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس کہ دھرنوں کے تھرو ہم کوئی میجر چینج ملک کے اندر لا سکیں. اسٹارٹ اسٹاپ کی پالیسی نے ان کو فیل کروایا. اسٹارٹ اسٹاپ کی پالیسی کیوں ہوتی تھی؟ اس کے 2-3 وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب یہ دھرنا پروٹیسٹ اسٹارٹ کرتے تھے تو ان کو کوئی نہ کوئی آفر, کوئی نہ کوئی کلیمنسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے آتی تھی, تو یہ پھر اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتے تھے. دوسری یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اسٹارٹ اسٹاپ اس لیے کرتے تھے بکاز ان کو لگتا تھا کہ بہت بھاری نقصان ملک کا ہو جائے گا تب یہ رک جائیں گے. لیکن اس بات پہ تھوڑا کم وزن ہے کیونکہ انہوں نے خود آئی ایم ایف کو لکھا تھا کہ آپ لون مت دیں ہمارے ملک کو, کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے بعد لیجٹمیٹ مینڈیٹ نہیں ہے. وہ لون ہمارے لیے نیسسری تھا, ہمیں پیسوں کی اس وقت اشد ضرورت تھی. کیا ہم پیسے اور طریقے سے جنریٹ کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے, لیکن جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ طریقہ تھا ہم اس کے لیے جا رہے تھے. تیسری وجہ یہ بنتی ہے کہ ان کو یہ تھا کہ ہمارے جو سپورٹرز اور ورکرز ہیں ان کی جانیں ونریبل ہو رہی ہیں جب وہ اس پروٹیسٹ پہ جا رہے ہیں. لیکن اس بات میں بھی کم صداقت ہے کیونکہ تقریباً ہر پروٹیسٹ کے اندر لوگ اریسٹ ہوئے ہیں, کچھ پروٹیسٹ میں لوگ شہید ہوئے ہیں. شیلنگ اور ڈنڈے تو اب نارمل بن گیا ہے. تو فائنینشیل لاس تو ہوتا ہی ہوتا ہے ہر دفعہ, لیکن جان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد جو لوگ اریسٹ ہوئے تھے ان میں سے اب 8 لوگ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں, کوئی ہارٹ اٹیک سے, کوئی کسی اور بیماری کے اندر سے, کوئی لوگ اولڈ ایج سے. تو کمپاؤنڈ کر کے یہ بھی نقصان ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی وجہ نہیں تھی کہ یہ نون کیلکولیس ہے جب آپ پولیٹیکل اسٹرگل لڑتے ہیں. وجہ مجھے سمجھ آتی پہلی والی ہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پیشکش ہوتی تھی گفتگو کی, مذاکرات کی, اور اس پہ پی ٹی آئی رک جاتی تھی, جو انہیرنٹلی شو کرتا ہے کہ یہ کتنے ڈیموکریٹک ہیں. مثلا کہ ایک طرف سے یہ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ان لوگوں سے بات کریں گے جن کے پاس ایکچوئل پاور ہے. پاور کے بارے میں ہمیشہ انڈرسٹینڈ کیجیے گا کہ پاور از این آئیڈیا. آپ وہ پاور کسی میں ویسٹ کرتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے بچا سکتا ہے, یا یہ وہ بندہ ہے جس سے میں نے بات کرنی ہے. اچھا, ایک طرف یہ گفتگو ہو رہی ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی ایک فیکشن ہے جو کہہ رہا ہے گورنمنٹ سے بات کیجیے, باڈیز بنا کے گورنمنٹ سے بات کیجیے. میں ایسے ایگری کرتا ہوں کہ آپ پی ایم ایل این, پی پی پی, حالانکہ وہ غلط ہیں سچویشن میں, دے آر دی بینیفیشریز آف اے کرپٹ سسٹم. آپ ان سے بات کریں, ان کو امپاور کریں اور ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کریٹ کر کے انیویٹبلی ڈیموکریسی کو پاور دیں. پرابلم کیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں کہ وہ پی ایم ایل این اور پی 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 سے بات بھی کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ ریالٹی تھی. وہ جو بھی ان کو پیغام پہنچاتے تھے تھرو ملٹری اسٹیبلشمنٹ دیتے تھے. عموماً وہ سمنس کی مد میں ہوتا تھا. خان صاحب پریس کانفرنس میں بتاتے تھے, گفتگو میں بتاتے تھے فلاں بندہ اریسٹ ہونے لگا, فلاں بندہ اریسٹ ہونے لگا, اور باقاعدہ وہ اریسٹ ہوتے تھے. تو آپ نے نیو نارمل طے کر دیا, جس طرح اسرائیل نے ایران کے اوپر بربریت کر کے ایک نیو نارمل طے کیا, جس طرح انڈیا نے ہمارے مین لینڈ میں راکٹ مار کے, ڈرون مار کے نیو نارمل طے کیا کہ جناب اب چیزیں ایسے ہوں گی. تو وہاں سے واپسی مشکل ہوتی ہے, اور اکثر واپسی اسی کو کرنی ہوتی ہے جس نے وہ نیو نارمل سیٹ کیا ہوتا ہے. تو ہمیں ڈی ایسکلیشن کرنی ہے اپنی پالیٹکس کی. انٹرنیشنل اسٹیج پہ تو ہم پٹتے ہیں کہ جی ڈی ایسکلیشن کریں, ڈی ایسکلیشن ہے, ہمیں اپنی پالیٹکس کی ڈی ایسکلیشن کرنی ہے. سیاستدانوں کو میچورٹی دکھانی ہے, اور یہاں پہ میچورٹی ایکچولی شہباز شریف, مریم صاحبہ, بلاول بھٹو کو دکھانی ہے کہ جناب کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہم ڈی ایسکلیٹ کریں معاملہ. یہاں پہ رانا ثناءاللہ کی بات تھوڑی میچور لگتی ہے, حالانکہ ان کے پاس پاور نہیں ہے, وہ الیکٹڈ ممبر نہیں ہے, لیکن میچور اس لیے لگتی ہے کہ اس ڈی ایسکلیشن کے بغیر معاملات بہت ہی سخت ہیں. ہم 100% اتھارٹیرین اسٹیٹ بن جائیں گے اور کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیرین اسٹیٹ بن جائیں گے کہ ہماری ہر چیز جمہوریت کی پوری ہوگی, صرف جمہوریت ہوگی نہیں. تو یہ بہت خوفناک منظر ہے, بہت ایک افسوسناک سارٹ آف ہم راک اور ہارڈ پلیس کے بٹوین سٹک ہیں. اور آپ یقین جانیں دم گھٹتا جا رہا ہے ایسے پاکستان میں جہاں پہ روم نہیں ہے. مثلا کہ میں اسد اللہ طارق کبھی بھی اپنی زندگی میں سیاست میں نہیں آ سکتا, پارٹیوں میں نہیں جا سکتا, الیکٹ نہیں ہو سکتا, اوپر نہیں آ سکتا. اب تو کوئی روم ہی نہیں بچا. ابھی کئی قوتیں ہیں جو چھوٹی ہیں,
چھوٹی سیاسی جماعتیں جو ایک فورتھ پارٹی بننے کی کوشش کریں گی، لیکن کیا ان کو بننے دیا جائے گا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہیں وہ ایک پوری تحریک لیفٹ کی طرف سے چلا رہے ہیں، سندھ کے اندر کئی لیفٹ کے لیڈر سے مل رہے ہیں، کیا ان کو ہائی جیک کیا جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ عمران خان کی بھی ایک تحریک تھی، وہ کسی پوائنٹ پہ ہائی جیک ہوئی، پش ہوئی، پروموٹ ہوئی، ایک دم سے مین اسٹریم لائم لائٹ پہ آ گئی، تو کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ کیا اس تحریک کو ایسا کرنا چاہیے؟ اب جو بھی سیاست میں آئے گا پاکستان میں وہ یہی سوچے گا کہ کب مجھے اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے پش کرے گی فارورڈ کسی ایجنڈا کے تحت، تو نیچرل تو نہیں ہے یہ۔ تو جمہوریت پاکستان میں فی الحال افیکٹولی ختم ہو گئی ہے، اور اس کو ختم کرنے میں ہمارے سیاستدانوں کا، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کردار ہے۔ انٹرنیشنل نیوز کی طرف آتے ہیں تو ٹرمپ سرکار نے نیتن یاہو کی ملاقات سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ اسرائیل نے ہمارے ساتھ 60 دن کا سیز فائر اگری اپون ریلیٹیولی کر لیا ہے۔ قطریز اور ایجپشنز نے بہت محنت کی ہے سیز فائر میں پیس ریسٹور کرنے کے لیے، اور حماس کو یہ ڈیل لے لینی چاہیے کیونکہ اس سے بہتر ڈیل ان کو نہیں ملے گی، اور اگر وہ یہ ڈیل نہیں لیں گے تو معاملہ ان کے لیے مزید خراب ہو جائے گا۔ یہ ٹویٹر پہ انہوں نے بیان دیا ہے، ابھی نہ وہ نیتن یاہو سے ملے ہیں نہ ہی حماس سے ان کی بات ہوئی ہے۔ حماس کا تردیدی بیان بہرحال آ گیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم ایسی کوئی 60 دن کی سیز فائر نہیں ماریں گے جہاں پہ ملٹری ٹروپس کا ریموول نہیں ہوگا، یعنی کہ جو ایریاز آکیوپائی کی ہیں اس سیج کے اندر 2 سال میں جو جینوسائیڈ ہوا ہے وہاں سے آپ ریموو کریں، لوگ ریٹرن کریں تو سیز فائر ہی سیز فائر ہے۔ یہ ٹرمپ کے کلاسک اسٹرانگ آرمنگ ٹیکٹکس ہیں کہ جناب پریشر کریٹ کرو سوشل میڈیا کے اوپر، لوگوں کو فورس کرو۔ اب جو ایسکلیشن آف ظلم اور بربریت پچھلے 10 دن میں ہوا ہے پوسٹ ایران اور اسرائیل کی جنگ کو ختم ہوئے، روز کی بنیاد پہ 70 سے 100 لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا وہاں پہ ایئر اسٹرائکس کے تھرو، ڈرون اسٹرائکس کے تھرو، ڈائریکٹ فائرنگ کے تھرو، اس کی ایک وجہ تھی ایک خوف کا نظام قائم کیا جائے، بیہودہ لیول آف جینوسائیڈ ہو، تاکہ جب ٹرمپ یہ سٹیٹمنٹ دے تو لوگ حماس کو مجبور کریں اور فلسطینیوں کو مجبور کریں کہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے ایکسیپٹ کر لو، نہیں تو موت تو ہے ہی ہے۔ یعنی کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ موت دکھا کے بخار دینے والی بات، کہ 10 دن موت دکھاؤ اور پھر بخار پہ ان کو ایکسیپٹ کروا لو۔ ریئلٹی یہ ہے کہ ٹرمپ نہ ہی فلسطینیوں کا سکا ہے نہ ہی ویسے امریکن قوم کا سکا ہے، وہ صرف اور صرف اس وقت باولا ہوا ہے کسی طرح میں ہر جگہ جنگ سٹارٹ کروا کے پھر جنگ ختم کر کے پیس ڈیلز بنوا کے اپنی مقبولیت انٹرنیشنل سٹیج پہ بناؤں۔ وقت آنے پہ جب یہ ڈیل سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ فلسطینیوں کے فیور میں ہے بھی کہ نہیں۔ یہاں پہ انہوں نے نام لیا ایجپٹ اور قطر کا، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ پاکستان کا نام ہونا چاہیے تھا، بیکاز نہ ایجپٹ نہ قطر کوئی ملٹری پاور ہے جو بیٹھ کے نیگوشیشن کر سکتی ہے۔ اب تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مراسم اور پاکستان کے مراسم امریکہ سے بہتر ہو گئے ہیں۔ ہمیں فلسطینیوں کے ایڈ کو کم از کم اس ڈیل میں تو کوشش کرنا چاہیے آنے کے لیے، اور اگر ہم جیو پولیٹیکلی نہیں سوچیں گے، جیو پولیٹیکلی مووز نہیں کریں گے تو ریاست پاکستان کی ریلیونسی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو جیو پولیٹیکل ولڈرنیس میں ہم پھرتے رہے باجوہ دور میں، اس میں جتنی ہمیں چپیڑیں پڑی دنیا کی طرف سے وہ بھی ہم نے بھگتیں۔ اب اگر ہمیں پذیرائی مل رہی ہے تو ہمیں اس کا پورا ایڈوانٹیج اٹھانا چاہیے، جا کے لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر چیزوں میں انوالو ہونا چاہیے۔ اور اب تو ہم نے یو این ایس سی کی اپنی سیٹ بھی سنبھال لی ہے، تو یو این ایس سی میں وہ ایشو بار بار ریز کریں، امریکہ کے ساتھ بائیلیٹرلی ریز کریں، ایجپٹ اور قطر کے ساتھ ریز کریں، تاکہ فلسطینیوں کی بہتری میں کوئی رزلٹ نکل سکے۔ انٹرسٹنگلی انف ٹرمپ جہاں پہ یہ پیس ڈیل بروکر کر رہا ہے وہاں پہ وہ کھلم دھمکیاں دے رہا ہے نیو یارک کے میئر کینڈیڈیٹ ڈیموکریٹک پارٹی ممدانی کو۔ پہلے پوری کنٹروورسی بنی کہ ممدانی چاول جو ہے ہاتھ سے کھا رہا ہے، امریکن کانگریس مین نے اس کو کہا کہ یہ جاہل ہے، باربیرک ہے، اس کو تھرڈ ورلڈ کنٹری واپس چلا جانا چاہیے۔ اچھا اتفاق سے اس کانگریس مین کے جو فادر ان لا تھے وہ انڈین تھے، ان کی بھی تصویر آ گئی ہاتھ سے چاول کھانے میں۔ بس کہ ان لوگوں کا کلچر یہی ہے کہ آپ زنا کرو، شرابیں پیو، نشے کرو، آپ کلچرڈ ہو کیونکہ آپ چھری کانٹے سے کھانا کھا رہے ہو، یعنی کہ دنیا کے ہر سور والے کام کرو۔ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو میری اولاد ہے اس کا باپ کون ہے؟ بیماریوں سے آپ بھرے ہو، ہوم لیس آپ کے ملک میں بہت زیادہ ہوں، لیکن جی کلچرڈ ہیں آپ کیونکہ آپ چھری کانٹے سے کھانا کھاتے ہیں۔ بھائی ان کے کانسیپٹس ہی سکیوڈ ہیں، گالیاں یہ دے رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ملکوں کے بارے میں گندی باتیں یہ کر رہے ہیں، لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن کلچر یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے، یہ چھری کانٹے سے کھاتے ہیں۔ تو ممدانی پہ یہ حملہ ہوا، لیکن ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے اب ممدانی کی سٹیزن شپ ختم کرنے پہ بھی کنسیڈریشن لے رہے ہیں کہ جناب ٹرمپ کہتا ہے کہ ممدانی کے شاید کوئی مراسم تھے جب وہ امیگریٹ کر رہا تھا کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے، ممدانی جو ہے وہ کمیونسٹ ہے، تو ایک پرانا کمیونسٹ ایکٹ ہے جس کے تحت سٹیزن شپ لی جا سکتی، اریسٹ کی جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو باتیں ہم پاکستان میں سنتے تھے
انڈیا میں سنتے تھے کہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان پہ کیا لان تھان کرتا ہے، وہ الحمدللہ آج امریکہ کے اندر ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو بتانا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں امریکہ میں ہمیشہ سے ہو رہی ہیں، یو کے میں ہمیشہ سے ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ نے صرف جو بیہائنڈ دا سینس چیزیں تھیں وہ فرنٹ پہ لے آیا ہے، یعنی اس نے بچے کے لیے ڈیموکریسی کا دگوسلا پن، اسپیشلی سیکولر ڈیموکریسی کا دگوسلا پن اوپن کر دیا۔ یہ سب نونسنس تھا، ہم آپ کو 200 سال سے بیوقوف بنا رہے تھے، اصل میں یہ ہو رہا ہے۔ میں تو صرف سامنے آیا کرتا ہوں، اور وہ اس کو ایمانداری کے زمرے میں لاتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرواتا ہے، اپنا فیم انکریز کرواتا ہے کہ میں کتنا ایماندار اور اسٹریٹ فارورڈ ہوں۔ پاکستان کے لیے دعا کیجیے جی، ہمیں جہاں پہ اللہ نے عزت بخشی ہے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر، ہمارے دشمن انڈیا کے خلاف، ہمارے دشمن اسرائیل کے خلاف، اللہ نے ایران کو جس طرح بچایا ہے بڑی مصیبت سے، وہاں پہ پاکستان کا انٹرنل سٹرگل بہت زیادہ ہو گیا۔ دہشت گردی تو بڑھ ہی رہی ہے، پچھلے 3 دن سے اس پہ رپورٹ کر کے ہم بھی خود بڑے پریشان ہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری جو جمہوریت ہے وہ بہت ڈیمیج ہوگی۔ اس وقت ہماری جمہوریت کا ایک ہی سلوشن ہے کہ پی ٹی آئی انکلوڈنگ عمران خان، بیکاز عمران خان بغیر پی ٹی آئی از ناٹ پی ٹی آئی، وہ جھنڈ ہے۔ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، جس طرح شریف فیملی ہی نون لیگ ہے، بلاول بھٹو فیملی ہی پی 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 ہے۔ So PTI with Imran Khan, PPP and PMLN need to sit together and need to decide how democracy will work، اور پھر لوگوں کو الیکٹورل طریقے سے مینڈیٹ قبول کیا جائے۔ جو پاور پالیٹکس ان پاکستان ہے، اٹ نیڈس ٹو کم ٹو این اینڈ، ورنہ تو ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہی رہیں گے، ہم ایک اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ ہی رہیں گے، لوگ پاکستان چھوڑ کے جاتے رہیں گے۔ جو آپ کا مڈل ایسٹرن ورکر ہے وہ ریمیٹنس بھیجے گا اپنی فیملی کے لیے، باقی سب لوگ یہاں سے امیگریٹ کر جائیں گے۔ تو دعا کیجیے پاکستان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، سارے سیاستدانوں کے لیے، کہ ان کے دلوں میں قوم کی لانگیوٹی کا رحم آئے، یہ اپنی لیگیسیز کے پیچھے قوم کا نقصان نہ کریں، اور جمہوریت نہ ہونا قوم کا ضرور نقصان ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ۔